انسان سے شیطان کی کیا دشمنی؟ انسان سے شیطان کی کیا دشمنی؟ قرآن اور صحیح حدیثوں سے آج جان لیجئے۔ دینی ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ 3 آیت پہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي ظَاهِرٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پہ ایک خلیفہ۔ اور فرشتے نے حیران ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی۔ پھر اللہ پاک سے فرشتے کہنے لگے، اے پاک پروردگار، ہم ہے تیری عبادت اور تسبیح کے لیے، پھر خون خراری اور فساد کرنے والے ایسے انسان کو تو کس لیے بنا رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہاں اللہ سے یہ بات کہنے کی وجہ، یا اللہ کس لیے انسان کو تو بناتا ہے جو خون خرارہ فساد کرنے والا؟ یعنی اللہ نے انسان کو آخری مخلوق کے نمت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے اس زمین پہ جنات کو پیدا کیا، وہ اس زمین پہ خون خرارہ اور فساد پھیلائے تھے۔ اس وجہ سے فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف 10ویں آیت سے لے کر 20 آیات تک یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، ایک ابلیس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے کس بات نے تجھے روکی تھی، میں نے حکم دینے کے باوجود بھی؟ اور ابلیس نے کہا، اے اللہ، تو انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہاں پہ سوچنے کی بات، فرشتوں کے ساتھ ابلیس آسمان پہ کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب جنات کو بنایا تھا، اس جنات میں اللہ کی عبادت بے حد کرتا تھا ابلیس، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرمایا اور آسمانوں پہ لے کر اور فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ لیکن یہاں پر ابلیس نے اس لیے غروری اور گھمنڈاگی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے پیدا کیا، تمام مخلوقات میں افضل مخلوق کے نمت انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بات ابلیس کو نہیں ہضم ہوئی تھی۔ اللہ نے انسان کو تمام علم عطا فرمائی، یہ بات بھی ابلیس کو نہیں ہضم ہوئی۔ اس وجہ سے ابلیس نے انسان کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، آسمان پہ رہ کر گھمنڈاگی کرنا جائز نہیں ہے، اتر جا یہاں سے، اور تو ذلت والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو گئی۔ ابلیس نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی، اور آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس جنت میں خوب کھاؤ اور پھرو، اس جھاڑ کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، یعنی تمہیں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا۔ اور آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں خوشی سے رہنا ابلیس کو یعنی شیطان کو ناپسند تھا۔ اس وجہ سے شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو
गुमराह करने की नीयत से आकर अच्छी सलूक के साथ आदम और हवा अलैहिस्सलाम को उस झाड़ का फल खिलाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया और कहने लगा, अगर तुम इस फल को खा लिए तो जन्नत में हमेशा रह जाएंगे, नहीं तो तुम फरिश्तों में जमा हो जाएंगे। इस वजह से अल्लाह ने तुमको इसे रोका। बहुत सब्र के साथ गुमराह किया दोनों को शैतान ने। पहले तो मना किए, फिर उसके जाल में पड़कर दोनों ने वो फल को खा लिया। फल खाते ही उनके लिबास यानी कपड़े निकल गए और शर्म महसूस हुई और जन्नत के पत्तों में वो छुपने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम और हवा अलैहिस्सलाम से, मैंने कहा था उस झाड़ के पास मत जाना, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह हम गुनाह कर बैठे, हमको माफ अता फरमा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ किया और उन दोनों को यानी इंसान या शैतान को इस धरती पे भेज दिया। इब्लिस ने अल्लाह ताला से फरमाया, या अल्लाह जिस इंसान के जरिए से मैं गुमराह हो गया, उस इंसानों में से उन्हों में से बहुत सारे शुक्रगुजार बंदों को तू ना देखेगा। उन्हों को मैंने दाएं और बाएं, आगे और पीछे हर तरीके से हमला करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, उन लोगों को तेरे साथ क़यामत के दिन उठाऊंगा और तेरे साथ जहन्नम में डालूंगा। और अल्लाह ताला ने इंसान को नसीहत के लिए कई पैगंबरों को इस धरती में यानी इस दुनिया में भेजा और आसमानी किताबों को भी भेजा। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है और रहीम है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान की वसवसों से बचाए। आमीन।